بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین مشرق وسطی میں ایک مسلم اکثریتی مملکت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ مقدس سرزمین یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کی زیر سلطنت تھا۔ جنگ میں گوروں نے اس کے کچھ حصوں پر قبضہ جما لیا اور یہ تجویز پیش کی کہ فلسطین میں یہودیوں کی خود مختار مملکت قائم کی جائے۔ اس وقت فلسطینی مسلمانوں کی آبادی 93%، یہودیوں کی 5% اور دیگر مذاہب کی 2% تھی۔ اہل اسلام نے برطانیہ اور یورپ کے اس ناجائز مطالبے کی سخت مخالفت کی، لیکن انگریز اس پروپیگنڈے پر ڈٹا رہا۔ مختلف ہیلے بہانوں سے یہودیوں کی مدد کرنے لگا اور دنیا کے مختلف کونوں سے انہیں لے کر فلسطین میں مقیم کرنے لگا۔ 1948 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ اس کی فوجیں فلسطین سے واپس ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھی ایک تجویز دی کہ تنازع کو ختم کر کے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ مسلمانوں اور دوسرا حصہ یہودیوں کو دیا جائے۔ کیونکہ یہ فیصلہ یک طرفہ اور زیادتی پر مبنی تھا، اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ 1948 زبردستی چند سو یہودی بستیوں کو اسرائیل کا نام دے کر اسلامی مخالف ممالک، جن میں برطانیہ، روس اور امریکہ سمیت کئی یورپی ممالک شامل ہیں، انہوں نے ناجائز ریاست کی حمایت کی اور فلسطینی مسلمانوں کو خون کو اسرائیل پر جائز قرار دے دیا۔ ناجائز صہیونی ریاست کی ہر طرح سے یورپ کی طرف سے مالی اور عسکری مدد کی گئی۔ ان ناجائز اقدامات کے رد عمل میں فلسطینی مسلمانوں اور صہیونی یہودیوں میں جنگ چھڑ گئی، جس میں مصر، شام اور دیگر اسلامی اور عرب ممالک نے مجاہدین کی بھرپور مدد کی۔ اقوام متحدہ نے یورپ سے ملنے والی تنخواہ کو حلال کرنے کی غرض سے جنگ بندی کروا دی، مگر معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کو آج تک حق واپس نہیں دیا جا سکا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ طاقتور ممالک اسرائیلی مظالم کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین پر 4 عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ جنگیں لڑ چکی ہے، پر مسئلہ فلسطین اب تک بے نتیجہ ہے۔ شاید اس کی ذمہ دار مسلمان میں پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی لسانی اور فرقہ وارانہ اختلافات، اندرونی ذاتی مسائل، تجارتی مسائل اور ایک دوسرے پر اعتماد کی کمی بھی ہے۔ سن 2018 سے نہتے فلسطینی مسلمانوں پر مظالم مزید تیز کر دی گئی ہے۔ سرچ آپریشن کے نام پر کئی مسلمان مارے جا چکے ہیں۔ کئی بوڑھے اور جوان گولیوں کی زد میں آ کر دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ عورتوں اور بچوں کی بھی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کو تعلیم، صحت اور غذائی مسائل کا سامنا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ کب صہیونی فوج ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کے 4 دیواری کی عزت کو پامال کر سکتا ہے۔ مسلمان حکمرانوں پر لازم ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرے، ان کے حقوق کے لیے دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر جائے، فلسطین کے ساتھ سیاسی، خارجی، دفاعی اور عسکری رابطے مضبوط بنائے تاکہ دشمن پر کلمہ طیبہ کا رعب طاری ہو سکے۔ دوسری صورت میں آج جو بیت المقدس میں ہو رہا ہے، یہی حال انقرہ، ریاض، استنبول، تہران اور اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے۔ بطور امت محمدی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے فلسطین، کشمیر اور دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمان کے حالات سے باخبر رہے، اپنے دل میں ان کے لیے درد رکھے، جس حد تک ممکن ہو ان کی نصرت کرے، ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھے اور ان کے لیے دعا گو رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔